السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک کہانی جس کا موضوع ہے بسیرا۔ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نایاب کے شوہر نے شہر کے قریب ہی ایک نئی کالونی میں پلاٹ خریدا اور مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان بن کر مکمل تیار ہو گیا۔ پھر نایاب اور اس کا شوہر اور بچے بھی اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت پوری گلی میں صرف 4 یا 5 ہی مکانات تھے۔ تمام گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر موجود تھے۔ گھر کے ارد گرد درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ چونکہ کالونی نئی تھی اور آبادی بھی بہت کم تھی، اسی لیے کالونی میں ابھی تک سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس لیے جو چند ایک گھر بن چکے تھے ان کے ارد گرد گندا پانی اکٹھا تھا، یعنی کہ کالونی کا ماحول کسی ویران علاقے سے کم نہیں تھا۔ نایاب کا شوہر سرکاری ملازم تھا اور زیادہ تر اپنے کام پر ہی رہتا تھا، لیکن شام کو گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ نایاب کے بچے اس وقت چھوٹے تھے اور تمام بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اس دوران نایاب گھر میں بالکل اکیلی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں جب نایاب گھر میں اکیلی ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس گھر میں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ضرور موجود ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ نایاب جان چکی تھی کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ نایاب کے مطابق گھر میں چہل قدمی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد نایاب کو اس گھر کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو مخلوق تھی اس نے بھی ابھی تک ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ چونکہ علاقہ سنسان تھا اور نایاب گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو ظاہری طور پر اسے ان سب چیزوں سے ڈر لگنا چاہیے تھا، مگر بقول نایاب کے اکیلے ہونے کے باوجود مجھے ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس مخلوق کی وجہ سے مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جنات میرے ساتھ ہیں۔ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ جنات میری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس دن بھی نایاب گھر میں اکیلی ہی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے گھر کی چھت پر ایک دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پڑی رہتی تھی۔ دوپہر کو اس جگہ چھاؤں ہوتی تھی تو نایاب اسی چارپائی پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتی تھی۔ یہ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نایاب اس چارپائی پر نیند کر رہی تھی کہ اچانک اسے کہیں سے مزے کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ نایاب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بہت مزے کی خوشبو تھی۔ تھوڑی دیر تک نایاب چارپائی پر لیٹی رہی، پھر اس نے سوچا کہ آخر یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ خوشبو ہمارے ہی گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ سے آ رہی ہے۔ نایاب چارپائی سے اٹھی اور اپنے گھر کی چھت کے ساتھ والے پلاٹ سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ ساتھ والے پلاٹ میں بہت سارے مرد اکٹھا تھے۔ تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسے سفید نایاب نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان تمام مردوں کے قد عام انسانوں سے بڑے تھے۔ وہاں شاید کوئی تقریب چل رہی تھی۔ بڑی دیگوں میں مزے کے کھانے تیار ہو رہے تھے جن کی خوشبو بہت ہی مزیدار تھی۔ یہ سب دیکھ کر نایاب کے منہ میں پانی آ گیا۔
اس نے سوچا کہ کاش مجھے بھی یہ سب کھانے کو مل جاتا۔ بس ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا ہے، جیسے ابھی ابھی اس نے بہت مزے کا کھانا کھایا ہو۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نایاب کو کھانے کا ذائقہ اس کے منہ میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ نایاب کے مطابق وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہی تھی۔ اس نے خود تو کھانا نہیں کھایا تھا مگر پھر بھی اچانک پیٹ بھر چکا تھا۔ نایاب کافی دیر تک چھت سے یہ تقریب دیکھتی رہی اور جب دیکھ کر تھک گئی تو وہ چھت سے اتر کر نیچے اپنے روم میں چلی گئی۔ جنات کی شادی دیکھنے کے بعد جب نایاب چھت سے نیچے اتر آئی تو تھوڑی دیر میں اس کے بچے بھی اسکول سے واپس آ گئے۔ نایاب نے بچوں سے کہا کہ ساتھ والے خالی پلاٹ میں کسی کی شادی وغیرہ کی دیگیں پک رہی ہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ لوگ بھی کھا آئیں۔ یہ سن کر بچوں نے کہا کہ ہم تو ابھی باہر سے ہی آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی ایسی تقریب نظر نہیں آئی۔ نایاب بولی کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے ابھی چھت سے دیکھا ہے اور کھانا بھی کھایا ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ سے زردے کی خوشبو بھی آ رہی ہے ابھی تک۔ یہ سن کر بچے بھی ایک بار پھر باہر دیکھنے چلے گئے مگر وہاں تو وہی پرانے درخت اور جھاڑیاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں نے ماں کو بتایا کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے آپ مذاق کر رہی ہیں۔ یہ سن کر نایاب چھت پر چلی گئی اور جب وہاں ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بقول نایاب کے ایسا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کھانے کی اتنی پیاری خوشبو سونگھی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو کافی عرصے تک میرے ذہن میں سمائی رہی تھی۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی مگر آہستہ آہستہ نایاب کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب اس گھر میں ہم اکیلے نہیں رہتے، یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ فائدہ ہی دیتے تھے۔ بقول نایاب کے جب ہم کہیں پیسے حفاظت سے رکھ دیتے تھے تو اکثر ان میں اضافہ ہی ہو جاتا تھا اور یہ اضافہ اکثر 5,000 تک میں ہوتا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا۔ جب کچھ عرصے بعد ہم واپس پیسے اٹھاتے تو کبھی 1,000 زیادہ ہوتا، کبھی 2 یا 3,000 کا اضافہ ہو جاتا۔ یہ بالکل سچ بات ہے، آپ یقین کریں۔ اب ان لوگوں کو گھر میں کافی سال گزر گئے تو نایاب کے کچھ بچے بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ نایاب نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ اور اس کے بچوں نے بھی اکثر بتایا تھا کہ ایک آنٹی ہمارے ساتھ کھیلنے آتی ہیں۔ جب نایاب ان سے پوچھتی کہ اس کا حلیہ کیسا ہے تو بچے بتاتے تھے کہ اس عورت کے لمبے لمبے بال ہیں، اس کا لباس بالکل سفید ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، وہ اکثر ہمارے ساتھ ہی کھیلتی ہیں۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ اب نایاب کو اس گھر میں 20 سال گزر گئے ہیں اور اب بھی اس گھر میں اثرات ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو واپس ماضی میں لے کے چلتی ہوں۔ نایاب کے بچے اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن نایاب کا ایک بیٹا بتاتا ہے کہ امی، ہمارے گھر میں ایک عورت رہتی ہے، میں اسے بچپن سے اسی گھر میں دیکھتا آیا ہوں، اب بھی وہ اکثر نظر آتی ہے۔ جب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اکثر وہ بھی دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی رہتی ہے اور ٹی وی کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہے۔ نایاب نے مجھے بتایا کہ ایک رات کے وقت ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کمرے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان جنات نے کافی دیر تک بہت شور شرابہ کیے رکھا تھا۔
اس دن میں اور میرے بچے بہت ڈر گئے تھے۔ ہم ڈر کے مارے بس خاموشی سے صحن میں ہی بیٹھے رہے، اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد ماحول پر سکون ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے بہت چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے تھے، مگر میں آپ لوگوں کی طرف اہم واقعات ہی بتاؤں گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نایاب کے شوہر کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی تھی۔ اس بیوی کی طرف سے ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا نایاب کے پاس ہی رہتا تھا۔ نایاب نے اس کی شادی ایک لڑکی سے کی۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نے ضد کر کے وہی کمرہ لے لیا جو کہ نایاب کا کمرہ تھا۔ نایاب نے خوشی خوشی وہ کمرہ اپنی بہو کو دے دیا۔ کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، پھر کچھ ٹائم بعد گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آمنہ کی اپنی ساس سے کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ساس اور سسر کو گھر سے نکلوا دوں۔ شاید اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا بھی لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نایاب کا خاوند گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں والے گھر رہنے چلا گیا۔ جب وہ کافی دنوں تک واپس نہ آیا تو نایاب بھی اپنے خاوند کے پاس ہی گاؤں چلی گئی۔ شاید یہ بات ان جنات کو اچھی نہیں لگی، یا شاید وہ جنات نایاب کی بہو پر غصہ ہو گئے۔ جنات نے آمنہ یعنی نایاب کی بہو کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اب آمنہ پر اثرات ہو چکے تھے۔ روز روز آمنہ کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ آمنہ کو دورے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آمنہ زور زور سے چیختی چلاتی رہتی تھی۔ اس کی آواز بھاری ہو جاتی تھی اور آمنہ کا حشر نشر ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی وہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیتی تھی۔ جب دورہ ختم ہوتا تو اسے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ آمنہ کے خاوند نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا آمنہ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ آمنہ کے ساس اور سسر یعنی نایاب اور اس کے خاوند ابھی تک گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ لوگ شہر والے گھر میں آنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بیٹے کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب جنات نے اپنا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب آمنہ کو دورہ پڑتا تو اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو گھر میں واپس بلاؤ، ورنہ اس لڑکی کو بہت برا عذاب دیں گے۔ اسی دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، مگر اس کے حالات وہی رہی۔ کئی جگہوں سے دم درود کرانے پر وقتی طور پر تو حالات سنبھل جاتے تھے مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ کا خاوند بہت پریشان رہتا تھا۔ ادھر اسی دوران ایک رات گاؤں والے گھر میں نایاب کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ بتاتی چلوں کہ گاؤں والے گھر جانے کے بعد نایاب اور اس کے شوہر نے 8-10 بیل خرید لیے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان بیلوں کو بقرعید پر فروخت کر دیں گے۔ اسی رات آمنہ کو دورہ بھی پڑ گیا اور ادھر گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بندھے ہوئے بیل خود بخود بار بار کھل جاتے تھے۔ نایاب انہیں دوبارہ باندھ دیتی تھی مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ بیل کھل جاتا تھا۔ نایاب اسے باندھ دیتی تو پھر بیل کھل جاتا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے
کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ پھر نایاب نے پڑھا ہوا پانی گھر میں اور بیلوں پر چھڑکا تو بیلوں کے جسم پر سے عجیب قسم کے سیاہ نشان بن گئے۔ تمام بیلوں کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ خیر، اللہ اللہ کر کے تمام بیلوں کو سکون آ گیا۔ اسی رات آمنہ کے خاوند نے اپنے ماں باپ کو کال کی اور سارا حال بیان کیا کہ آمنہ کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا اور جنات کہہ رہے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو جلدی گھر واپس بلا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آمنہ کے شوہر نے اپنے ماں باپ کو کال کر کے سارا حال بیان کیا اور انہیں جلدی ہی شہر والے گھر آ جانے کو کہا۔ یوں نایاب اور اس کا خاوند شہر والے گھر واپس آ گئے۔ نایاب نے بہو کا روحانی علاج کروانا شروع کر دیا۔ بہت سے عامل اور مولوی حضرات کو بلایا گیا مگر نایاب کی بہو کی حالت نہ سنبھل سکی۔ جو بھی مولوی یا عامل آتا وہ ایک دو مرتبہ دم درود کرتا اور پھر انکار کر دیتا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ روحانی علاج کرنے کے لیے بلائے گئے مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھل سکی اور سبھی لوگوں نے مزید علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن ایک پیر صاحب آمنہ کا علاج کرنے آئے۔ انہوں نے علاج کرنا شروع کیا۔ آمنہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک دن آمنہ نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہیں اور یہ جنات اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے بتایا کہ ان جنات کا پورا قبیلہ اس گھر میں رہتا ہے۔ ان جنات کے مال مویشی بھی ہیں۔ آمنہ بار بار دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی یہ جنات آہستہ آہستہ اس گھر سے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے مطابق سارے جنات اس گھر سے چلے گئے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد پیر صاحب نے آمنہ کا علاج کرنا بند کر دیا۔ ان پیر صاحب کا کہنا تھا ان جنات نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے، اب میں آمنہ کا مزید علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آمنہ کی حالت پہلے جیسی رہنے لگی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کے جہیز میں ایک پیٹی بھی تھی، اس میں اس کے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ آمنہ نے وہ پوری پیٹی اکیلے اٹھا لی اور خود اس کے نیچے گھس گئی اور عجیب عجیب حرکتیں اور باتیں کرنے لگی۔ لوہے کی پیٹی اور اس میں موجود سامان بہت وزنی تھا۔ یہ پیٹی لوہے کے ایک اسٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ عام طور پر پیٹی کا اسٹینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی کم اونچا تھا۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی جوان بندہ پیٹی کے نیچے نہیں گھس سکتا اور نہ ہی اتنا وزنی پیٹی کو اکیلے اٹھا سکتا ہے۔ اب کی بار نایاب نے خود بہو پر دم درود کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس سے اس کی حالت کچھ سنبھل جاتی تھی۔ بتاتی چلوں کہ ان واقعات کی وجہ سے آمنہ کے پیٹ میں موجود بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آمنہ نے اپنا ڈبل بیڈ اکیلے ہی پورا اوپر کی طرف اٹھا لیا اور اسے لمبا ہی کھڑا کر دیا۔ بیڈ کے تاج والا حصہ فرش پر تھا اور پاؤں والی سائیڈ اوپر چھت کی طرف تھی۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اتنا وزنی بیڈ اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ اس دن آمنہ کو بہت برا دورہ پڑا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر ہی سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ بتاتی چلوں کہ اسی دن نایاب کے کچھ رشتہ دار بھی اس سے ملنے اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں کی ایک لڑکی بھی ساتھ تھی جو کہ دماغی معذور تھی۔ نایاب نے جب بہو کی یہ حالت دیکھی تو اس پر دم درود کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب آمنہ کی حالت سنبھلی تو اسی وقت مہمانوں کی ذہنی معذور لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھو کمرے سے 2 شیر نکل رہے ہیں۔ لڑکی بہت ڈر چکی تھی۔
اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے اسی کمرے سے 2 شیروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شیر سامنے والے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ لڑکی بار بار ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی اور کہتی کہ وہاں شیر ہیں۔ پھر وہ سب لوگوں کو کمرے کے اندر لے گئی اور بتانے لگی کہ دیکھو بیڈ کے نیچے 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ یہ کمرہ نایاب کا کمرہ تھا۔ نایاب کا کہنا تھا کہ یہ جنات اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیڈ پر کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی مہمانوں کی، ذہنی مریض لڑکی کی۔ وہ مہمان اپنی لڑکی کو لے کر گھر واپس چلے گئے اور 2 ماہ بعد وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اسی لڑکی کے ماں باپ نے نایاب کو بتایا کہ جس دن میری بیٹی تمہارے گھر میں ڈری تھی، اس کے بعد سے اس کی حالت بہت خراب رہتی تھی۔ ہم نے بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ دوستو، نایاب کے گھر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا۔ اس کی بہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کوئی مولوی بھی اس پر دم درود نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسے دورہ ہوتا تو نایاب خود ہی بہو کو دم کر دیا کرتی تھی۔ اس دم کی وجہ سے آمنہ پر سکون طاری ہو جاتا تھا۔ آخر کار آمنہ اور اس کا شوہر یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تو آمنہ کی حالت آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آمنہ کئی سالوں سے اپنے علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ نایاب کی ایک بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہتی ہے۔ نایاب کی بیٹی کا گھر ان کے گھر سے مزید 3 کلومیٹر دور ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ امی، یہی جنات جو اس گھر میں مجھے نظر آتے تھے، وہی عورت اب میرے گھر میں بھی کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے۔ نایاب کے ایک بیٹے کی دکان گھر سے دور ایک دوسرے شہر میں ہے۔ گھر کافی دور ہونے کی وجہ سے وہ رات کو اپنی دکان پر ہی سو جاتا ہے۔ اس بیٹے نے اپنی ماں کو بتایا کہ امی، یہ جنات میری دکان میں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بھی دیکھا ہے۔ میری دکان میں 2 جنات ہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آتے ہیں اور مجھے تنگ بھی کرتے ہیں۔ میں اگر بازار سے گوشت والی کوئی چیز دکان میں لا کر کھاؤں یا بعد میں کھانے کے لیے رکھ دوں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ نایاب نے بیٹے سے کہا کہ تم جنات کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو۔ بیٹے نے ماں کی بات پر عمل کیا اور جنات کو کہا کہ آپ لوگ میری دکان کے کسی ایک حصے میں رہ لیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور آپ مجھے بھی تنگ نہ کرنا۔ پہلے وہ لڑکا اپنی دکان کے اندر ہی دکان کی پچھلی دیوار کی سائڈ پر بنی ہوئی ٹانڈی پر سو جاتا تھا۔ اسے پرچھتی بھی کہتے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے ہی ایک کم اونچی چھت بنا دی جاتی ہے جس پر ضروری یا فالتو سامان رکھ لیا جاتا ہے، اسے پرچھتی کہتے ہیں۔ اب وہ لڑکا دکان کے بیچ میں پڑی ایک میز پر سوتا تھا اور جنات اس ٹانڈی یعنی کہ پرچھتی پر رہتے تھے مگر لڑکے کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ نایاب لوگوں نے 20 سال پرانا مکان توڑوا کر اب وہاں ایک شاندار کوٹھی بنوا لی ہے۔ وہ جنات ابھی بھی ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اب گھر کی بیٹھک میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس بیٹھک میں رات کو کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ جنات اب ان لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ کرتے اور ڈراتے ہیں مگر کوئی زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ اب کبھی کبھار ان کے گھر سے پیسے اور ضروری کاغذات مثلاً شناختی کارڈ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں اور واپس کبھی نہیں ملتے۔ یہ میرے رشتہ داروں کا گھر ہے اور میرا یہاں روز کا آنا جانا ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ
چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور پیش آتے رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی عزیز پر حقیقت پر مبنی کوئی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔